إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. وقال الله تعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن کی رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرے بھائی بزرگ و دوستوں، آج کا یہ خطبہ انشاءاللہ تعالی کئی نکات پر مشتمل ہوگا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج رمضان مبارک کی 20ویں تاریخ ہے، اور آج کی رات جو آنے والی ہے یہ شب قدر ہے، قدر والی رات ہے، عظمت والی رات ہے. انشاءاللہ تعالی اس پر روشنی تھوڑی سی ڈالی جائے گی، پھر زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ آپ کو بتلایا جائے گا، اور پھر صدقۃ الفطر کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو آئیے سب سے پہلے ہم سماعت کرتے ہیں کہ آج کی جو رات ہے بڑی فضیلت والی رات ہے. قرآن مقدس نے بیان فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. قدر والی رات ہے، عزت والی رات ہے،
1000 مہینوں سے بہتر. یہ جو رات ابھی دن گزرنے کے بعد جو رات آنے والی ہے تو 1000 مہینے سے اس رات کو بہتر بتلایا گیا ہے کہ 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. اتنے دن کوئی آدمی اگر عبادت کرتا ہے اس سے بہتر ایک رات یہ عبادت کر لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا طریقہ اس رات میں بتلایا، عمل کر کے بتلایا، پریکٹیکل بتلایا کہ رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ بچ جائے تو اس میں طاق جو راتیں ہوتی ہیں، طاق 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، یہ طاق راتیں ہیں. ان میں تم شب قدر کو تلاش کرو. انہی میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، قدر والی رات ہے، عزت والی رات ہے، جن کا مقام و مرتبہ ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. یہ 5 جو طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک ہے. اس لیے 5 رات انسان کو جا کر اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت میں رات کو گزارنی چاہیے، نہ بولے میں نہیں، کھیل کود میں نہیں، اور کھانے پینے میں نہیں، جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے اس انداز میں نہیں. عبادت میں گزارنی چاہیے. قیام اللیل کیجیے، تراویح پڑھیے، قرآن پڑھیے، نفل نمازیں پڑھیے، تسبیح و تحلیل میں گزاریے. اس طرح سے کیا ہے اپنی رات کو آپ گزاریں، پھر یہ مقام آپ کو ملے گا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کو ایمان و احتساب امید رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام اللیل کرتا ہے، رات میں عبادتیں کرتا ہے، اللہ تعالی ان کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. یہ فضیلت ہے اس رات کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول جب مجھے یہ رات مل جائے تو میں کیا کروں، کون سی دعا کروں؟ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہیں یہ رات مل جائے تو تم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو تم ورد کرتے رہو، کرتے رہو میرا. اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، میرے گناہوں کو بخش دے. کتنی بہترین دعا ہے، وہ اکثر مسلمانوں کو یاد نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں. اور یہ شب قدر کی جو رات ہے اس میں آپ چاہے اس دعا کو ورد کریں، آپ اس میں پڑھیں، انشاءاللہ تعالی یہ رات کی جو فضیلت ہے، عظمت ہے، مقام مرتبہ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ملے گا. اس شب قدر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات قرآن آیات مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ بڑا ہی بابرکت والا مہینہ ہے. عام طور پر لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ہر رات آتے رمضان میں، اور آنے کے بعد قرآن کا دور کرواتے تھے. ہر رات آتے تھے، قرآن کا دور کراتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا، جس سال آپ کا انتقال ہوگا، آخری رمضان ہے، اس میں جبریل علیہ السلام نے 2 بار قرآن کا دور کرایا، 2 بار قرآن کا دور کرایا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا، جبریل امین آتے قرآن کا دور کراتے تھے. تو صدقہ و خیرات کرنے میں نفلی صدقہ کو کیا ہے، تیز ہوا اور آندھی سے بھی زیادہ تیز رفتار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرتے تھے. اس میں یہ کرنے کا ہے اس مہینے میں کہ غریبوں، مسکینوں، ناداروں، یتیموں، بیواؤں کو آپ دیکھ ریکھ کریں، انہیں دے نفلی صدقات وغیرہ. زکوٰۃ کو سال کے کسی بھی مہینے میں آپ کے مال پر فرض ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے ہی میں فرض ہو، لیکن عام طور پر لوگ زکوٰۃ کو رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں. عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان ہی میں حساب و کتاب کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں نکالتے. میرا کہنا یہ ہے کہ جس مہینے میں آپ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو جائے، رمضان سے پہلے 4 مہینے پہلے آپ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو گئی، آپ کو اسی وقت نکالنا ہے. رمضان تک تاخیر کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے.
इतनी लंबी ताखिर नहीं, हाँ 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन इतने अगर बचे हुए हैं, खूब ज्यादा से ज्यादा महीना इतना अगर बचा हुआ है तो आप ताखिर करके रमजान के महीने तक ला सकते हैं। लेकिन इतना पहले क्या है, अगर आपके माल में ज़कात वाजिब हो गई आपको वही निकालना और निकाल कर फिर क्या है गरीबों मिस्कीनों में नादारों में आपको तकसीम करना है। ये मैंने आपको निज़ाम के ताल्लुक से बतलाया। तो अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि रमजान के महीने ही अपने मालों में ज़कात निकालते हैं। आइए मैं आपको बतलाऊं कि ज़कात का हुक्म है, ये फर्ज है, वाजिब है, इस्लाम की 5 बुनियादों में से एक बुनियाद है। 5 बुनियादों में से बुनियाद इस्लाम वाला खम्स शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलात व ईताइज़ ज़कात, शहादतैन की इक़रार के बाद नमाज को कायम करना, फिर ज़कात अदा करना। तो इस्लाम की 5 बुनियादें हैं, जिनमें से एक रुकन, एक बुनियाद ये ज़कात है। जो आदमी जिसके माल में ज़कात वाजिब हो जाए, कितने माल में ज़कात वाजिब होगी हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। जिसके माल में ज़कात वाजिब हो जाए फिर वो ना निकाले, इनकार करते हुए नहीं मानता है ज़कात को, ऐसा आदमी तमाम उलमाए किराम और मुहद्दिसीन इत्तिफाक के साथ वो आदमी काफिर है, शरीयत इस्लामिया से वो आदमी निकल जाता है। लेकिन जो आदमी सुस्ती, काहिली, बखीली की वजह से, माल से मोहब्बत की वजह से क्या है ज़कात को नहीं निकालता है, ऐसा आदमी काफिर तो नहीं होता है, लेकिन फासिक फाजिर और गुनहगार जरूर होता है। कयामत के दिन उनका क्या है, क्या अंजाम होगा अभी बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ज़कात जब वाजिब हो जाए तो ये निकालना जरूरी है। ना निकालने वालों का बड़ा खतरनाक अंजाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान करीम ने क्या है बतलाया है। तो बताया ये जा रहा था कि ज़कात ये इस्लाम की बुनियादों में से 5 बुनियादों में से एक बुनियाद है। इसको हमें और आपको निकालना चाहिए। कितना माल हो जाए ज़कात निकालेंगे। 4 तरह के माल में क्या है ज़कात है, सोना, चांदी, नकदी। एक तरह का माल ये हुआ। दूसरे तरह का माल है आपके पास जानवर है, ऊंट हो, गाय हो, बकरी हो, भेड़ हो वगैरह हो, भैंस हो। एक तरह का माल ये है, इस सब में ज़कात आपको देना है। तीसरी तरह का माल है वो माल तिजारत है, तिजारत जिस माल के जरिए से आप कर रहे हैं उसमें भी क्या है आपको ज़कात निकालनी है। तो और चौथी तरह का क्या है माल ये है जो जमीन की पैदावार है, बागात है, फल है, फ्रूट है, मेवे हैं, इन सब में ज़कात। ये 4 तरह के माल में क्या है ज़कात निकालना है। ज़कात वाजिब कब होती है, सोने और चांदी के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, ये मियार बतलाया है सोना और चांदी, क्योंकि उस वक्त सोना और चांदी ही के सिक्के चलते थे, कागज के नोट और करेंसियां उस वक्त नहीं थी। सोने और चांदी से क्या है सब कुछ होता था, ये सिक्के दिनार और दिरहम की शक्ल में मौजूद थे। इसलिए कुरान में भी क्या है सोने चांदी का जिक्र है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका में भी क्या है सोने चांदी का जिक्र है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, फरमाते हैं कि फाइज़ क्या लगा था इसरूना दिनारन, जब तुम्हारे पास 20 दिनार सोना हो जाए, वहाला अलैहिल हौल, और फिर 1 साल गुजर जाए, 20 दिनार के आप मालिक हो और 1 साल उसके ऊपर गुजर जाए तो फीहा निस्फु दिनारी, तो फिर आधा दिनार उसमें आपको ज़कात निकालनी है। आधा दिनार, ये अबू दाऊद की हदीस है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस को हसन करार दिया, सही हदीस है। कुछ लोगों ने सही भी कहा है लेकिन सही हदीस है, अक्सर उलमा ने क्या है इसको सही भी कहा है। तो ये सोने का निसाब मैंने बताया, 20 दिनार सोना, इतना किसी का माल है। 20 दिनार सोना मौजूदा रेट, मौजूदा वजन के हिसाब से कितना बनता है 7.5 तोला, 7.5 भरी, और वजन के हिसाब से अगर आप करेंगे तो 85 ग्राम बनता है। इतना माल अगर किसी के पास है, सोना है, उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। 1 साल गुजर गया और ऊपर ज़कात निकालना है, देना है। कितना निकालना है 40 हिस्सा में से 1 हिस्सा निकालना है, 40 हिस्सा में से 1 हिस्सा निकालना है, ये निजाम है। इसी तरह से चांदी के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं लैसा फीमा दुना खम्से अवाकिल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि 5 ओकिया चांदी से कम में ज़कात नहीं है। 5 ओकिया चांदी, इतनी अगर चांदी किसी के पास मौजूद है तो उनके ऊपर ज़कात वाजिब है। साल उसके ऊपर गुजर जाए, 1 साल पूरा हो जाए तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। 5 ओकिया चांदी कितने
کتنے بنتے ہیں؟ 200 درہم. کتنے بنتے ہیں؟ دوسرے حدیث میں اس کو 200 درہم بتلایا گیا ہے. موجودہ وزن کے حساب سے 52.5 تولہ بنتے ہیں، 52.5 بھری بنتے ہیں. وزن کرو تو 595 گرام بنتے ہیں، 595 گرام بنتے ہیں. یہ میں نے آپ کو مختصراً آپ کو بتلایا. آپ اتنے سونا کے مالک، اتنی چاندی کے اگر مالک ہیں، سال اس پہ گزر چکا ہے، یا اسی طرح سے آپ کے پاس سونا اور چاندی تو نہیں لیکن پیسے گھر میں موجود ہیں، رقم ہے، نقود ہے، جو آپ 52 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں موجودہ ریٹ کے حساب سے، اس مال پہ زکات واجب ہے. سال اگر اس پہ گزر چکا ہے تو یہ میں نے مختصراً آپ کو بتلایا. یہ زکات آپ کو نکالنی ہے، ضروری ہے. غریبوں مسکینوں میں کیا کرنا ہے؟ بانٹنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی میں آپ نکالیں. سال کے جس مہینے میں زکات واجب ہو رہی ہے آپ کے مال پہ، اسی مہینے میں آپ کو نکالنا ہے. اسی میں خیر اور بھلائی ہے. اسی طرح سے کیا ہے؟ پیداوار جو ہے زمین کی، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بتلایا ہے، 5 وسق سے کم میں زکات نہیں ہے پیداوار میں. چاہے پھل فروٹ ہو یا زمین کے پیداوار ہو، گلے، اناج، دھان، گیہوں وغیرہ، یہ سب ہیں. 5 وسق کتنے بنتے ہیں؟ ایک وسق میں 60 سا ہوتا ہے. ایک سا میں کیا ہے؟ 2.5 کلو بنتا ہے. اس طرح سے آپ ایک بار گنا کر کے نکالیں گے تو 6.5 کنٹل یا 7.5 کنٹل بنتے ہیں. ابھی میں خطا کر رہا، آپ حساب لگا لیجیے گا. تو 5 وسق اگر آپ کے پاس اناج غلہ ہو چکا ہے یا پھل فروٹ ہو چکے ہیں، زکات آپ کو اس میں نکالنی ہے. اسی طرح سے مویشیوں، جانوروں میں اونٹ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 اونٹ اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو ان میں سے 1 بکری زکات میں دینی. اس طرح سے بڑھتا چلا جائے گا اور پھر اس کی نوعیت بدلتی چلی جائے گی. 40 بکریاں اگر آپ کے پاس ہے تو 1 بکری زکات میں کیا ہے؟ آپ کو دینی ہے. 120 تک 30 گائے بیل وغیرہ ہے، ان میں سے کیا ہے؟ آپ کو 1 نکالنا ہے. یہ کیا ہے؟ مویشی جانوروں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. مال تجارت میں جو پونجی آپ نے کیا ہے لگائی ہے، جس چیز کی بھی آپ تجارت کرتے ہیں، دکان لگائے ہوئے ہیں، کپڑے کی تجارت ہو یا کسی اور بھی چیز کی تجارت ہو، آپ نے بزنس کیا ہے کھڑا کیا ہے، اس میں جو سرمایہ جو لگا ہے، جو پونجی لگی ہے، جو راس المال ہے اس میں، اس کو آپ کاؤنٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ اتنا مال اس میں ہے نہیں کہ جتنے سے ہم 52 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں یا 7 تولہ سونا خرید سکتے ہیں. ابھی چاندی کا ریٹ کم ہے اس لیے چاندی کا اعتبار ہوگا، اس میں غریبوں کا فائدہ زیادہ ہے. سونا کا ریٹ زیادہ ہے، سونا کے ریٹ میں جائیں گے تو آپ کیا ہے؟ کافی مالدار ہو جائیں گے، تب بھی زکات واجب نہیں ہوگی، وہ کافی مہنگا ہے. اس لیے کیا ہے؟ علماء کرام نے کیا ہے؟ چاندی کو معیار بنایا ہے موجودہ ریٹ کے حساب سے، کیونکہ ابھی چاندی اور سونا میں زمین و آسمان کا فرق ہے ریٹ میں، اس لیے چاندی کو آپ بنیاد یہ بنائیں گے. یہ مختصراً میں نے کیا ہے آپ کو بتلایا کہ یہ سب میں اتنا جب ہو جائے تو آپ کو زکات نکالنی ہے، غریب مسکینوں وغیرہ میں کیا ہے آپ کو دینا ہے. اگر آپ زکات نہیں نکالتے ہیں تو انجام کیا ہے؟ سنیں. قرآن پاک میں نبی پاک اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، والذین یکنزون، جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یوم یحفظ جباہہم وجنوبہم وظہورہم، سونے چاندی یا آپ کے مال کو، جو بھی آپ کے پاس مال ہے، زکات واجب ہو چکی ہے اور آپ نے زکات نہیں نکالی ہے، تو اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ گرم کیا جائے گا. پیشانی میں داغا جائے گا، پہلوؤں میں داغا جائے گا، پیٹھ میں داغا جائے گا. یہ عذاب ہوتا رہے گا. یہ عذاب بتلایا کہ جو مال جس پر زکات واجب ہے اگر زکات نہ نکالے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ عذاب ہے. اس لیے اس سے ڈرنا ہے، بخیلی اور کنجوسی نہیں کرنی ہے. دنیا چند دنوں کے لیے ہے، مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا ہے. بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس مال میں زکات واجب ہو جائے پھر اس سے زکات اگر نہ نکالی گئی تو جانتے ہیں عذاب کیا ہے؟ زہریلے، دو زہریلے سے کیا ہے؟ ساتھ آپ کے گلے میں توق بنا کر لٹکا دیا جائیں گے، جن کی دونوں آنکھیں سیاہ ہوں گی، کافی زہریلے، اور یہ سانپ کیا ہے؟ آپ کے جبڑے کو پکڑے گا، چیرے گا، پھاڑے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. بخاری کی حدیث ہے. یہ عذاب ہوگا زکات نہ نکالنے کی وجہ سے. معمولی سے سانپ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں بھاگتے ہیں،
उनको मारने की तदबीरें सोचने लगते हैं, कहीं वो हमें मार ना दे। सांपों को क्यों मारते हैं? वो हमें मार ना दे, इसलिए सांपों को मारने के लिए आप बहुत तरह के हथियार का जुगाड़ कर लेते हैं। ये सांप आपके गले में लटका दिए जाएंगे, गले का हार बना दिया जाएगा, आपके जबड़ों को पकड़ लेगा और कहेगा मैं तुम्हारा माल हूं, मैं तुम्हारा खजाना हूं। दुनिया में जिनको तुम सेव कर रखा करते थे, चखो अजाब। ये है। दूसरी तरह का अजाब ये है, एक अजाब बतलाया, जहन्नम के आग में गरम कर दिया जाएगा, आपको दागा जाएगा पेशानी में, पहलुओं में, पीठों में। दूसरा अजाब सांप बनाकर आपके गले में लटका दिया जाएगा। तीसरा अजाब आपके पास माल है, जानवर है, मवेशी है, ज़कात वाजिब आपने नहीं दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर, लंबी हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, लंबी हदीस है, शॉर्टकट मुख्तसर में आपको बतलाओ कि ये जानवर कयामत के दिन मोटा फरबा और भीड़ की शक्ल में क्या है आपके पास लाए जाएंगे, आपको जमीन में गिरा दिया जाएगा, आपको रोनेगा। ऊंट क्या है आपको पकड़ेगा, आपको अपनी खूरों से रोनेगा और जबान से भी क्या है आपको काटेगा, और ये आपको अजाब होता रहेगा। ये चला जाएगा, दूसरा रेला आएगा, वो भी आपको इसी तरह से रोनता चला जाएगा। गाय भैंस का भी रेला आएगा, आपको रोनता चला जाएगा। बकरियों का रेला आएगा, आपको रोनता चला जाएगा। ये अजाब होता रहेगा कब तक? उस दिन 50,000 साल का एक दिन होगा। कितने दिन का होगा? 50,000 साल का एक दिन होगा मैदान महशर का। उतने दिनों तक क्या है ये अजाब आपके ऊपर जारी रहेगा। फिर उसके बाद हिसाब किताब होगा, फिर हिसाब किताब के बाद दिखाया जाएगा आपका ठिकाना जहन्नम है या आपका ठिकाना जन्नत है, ये दिखाया जाएगा। मामूली फुंसी, मामूली कोड़ा, मामूली आग दुनिया में एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। 50,000 साल मैदान महशर में आप अजाब में गिरफ्तार हो जाए। ये ज़कात ना देने वालों के ताल्लुक से मुख्तलिफ शक्लें अजाब की मैंने आपको बतला दी है। हजरत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, सही तरगीब व तरहीब के हदीस से कहते हैं, माने उस ज़कात यौमुल क़यामत फिन्नार, ज़कात ना देने वाले क़यामत के दिन जहन्नम में होंगे, अजाब में गिरफ्तार होंगे, आग में होंगे। खुलासा ये है कि ज़कात वाजिब होने पर भी अगर आपने ज़कात नहीं दी, ठिकाना जहन्नम है। ये खुलासा मैंने आपको मुख्तसरन बताया। आइए और तीसरा पॉइंट आपके सामने हम आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि रमजान मुबारक का ये आखिरी आसरा क्या है आपसे शुरू है, और इस असरे में ईद के दिन और उससे पहले क्या है सदकातुल फितर जो ज़कात की एक नौयत है, इसे क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ऊपर और आपके ऊपर वाजिब क्या है, फर्ज क्या है। इसमें निसाब जरूरी नहीं है, माल में तो निसाब जरूरी है, लेकिन सदकातुल फितर में अल्लाह के रसूल ने निसाब नहीं बतलाया है। हर जान की तरफ से, हर नफ्स की तरफ से सदकातुल फितर को अदा करना जरूरी है। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस बयान करते हैं, फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, फराज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साअम मिन तमरिन और साअम मिन शईरिन अलल अब्द वल हुर्र वल ज़कर वल उनसा वस्सगीर वल कबीर मिनल मुस्लिमीन व अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल खुरूजिन नास इला सलाह। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, अल्लाह के रसूल रावी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सा खजूर या एक सा जौ वाजिब किया है सदकातुल फितर में। किनके ऊपर वाजिब क्या है? मुसलमानों के ऊपर, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो गुलाम हो, चाहे वो आजाद हो, हर नफ्स की तरफ से क्या है ये वाजिब है उनको अदा करना। ये हदीस है। कितना अदा करना है? एक सा गल्ला अदा करना है। कितना अदा करना है? एक सा गल्ला अदा करना है। साअम मिन तमरिन और साअम मिन शईरिन, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक सा खजूर या एक सा जौ, ये क्या है अदा करना है। कब अदा करना है? कब अदा करना है? आइए इस पॉइंट पे बात करते हैं। रमजान का महीना जब खत्म हो जाए, शव्वाल का चांद नजर आ जाए, सूरज गुरूब होने हो जाए, तो उसके बाद क्या है ये सदकातुल फितर वाजिब होता है। सूरज जब गुरूब हो जाता है उसके बाद सदकातुल फितर वाजिब हो गया। अब आप इसको निकाल सकते हैं, अब आप इसको निकाल सकते हैं, वाजिब हो गया। और बाज़ लोगों ने कहा है कि तुलूई फजर, चांद नजर आ गया, अभी सदकातुल फितर वाजिब नहीं हुआ, तुलूई फजर यानी फजर का वक्त जब होगा,
اور عید کا دن کیا ہے آ جائے گا، فجر کا وقت ہوا نا، عید کا دن آیا، اس وقت کیا ہے صدقۃ الفطر کو واجب ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، لیکن بہتر قول اور راجح قول اس سلسلے میں یہی ہے کہ صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے چاند کے نکلنے کے فوراً بعد واجب ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، نکال دینا ہے، عید کی نماز سے پہلے تک نکال دینا ہے۔ تو صدقۃ الفطر کو سورج کے غروب ہونے کے بعد سے کیا ہے نکالنا، یہ افضل ہے، یہ بہتر بتلایا گیا ہے، عید کے دن نکال دینا۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہے، کوئی اگر نکالنا چاہے تو کتنے دن پہلے آپ اس کو نکال سکتے ہیں؟ کتنے دن پہلے؟ عام طور پر کیا ہے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کا شروع ہونے سے کچھ لوگ کیا ہے صدقۃ الفطر کو نکالتے ہیں اور لوگوں میں کیا ہے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حدیث میں قید لگائی گئی ہے، مقید کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، فَكَانَ ابن عمر يُؤَدِّيهَا قبل ذلك بیوم او یومین، عید الفطر سے ایک دن یا 2 دن پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقۃ الفطر کو نکالتے تھے، ادا کر دیتے تھے۔ عید الفطر سے ایک دن یا 2 دن پہلے، ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ بخاری کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ کانا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ادا کر دیتے تھے، یؤدی الذین یقبلونها قبل الفطر بیوم او یومین وکانوا یعطون بیوم او یومین۔ عبداللہ ابن عمر اور باقی صحابہ کرام بھی صدقۃ الفطر کو عید سے ایک دن یا 2 دن پہلے ادا کر دیتے تھے، جمع کر دیتے تھے۔ کہاں جمع کر دیتے تھے؟ ان لوگوں کے پاس جہاں سے یہ صدقۃ الفطر تقسیم ہوتا ہے، لوگوں میں بانٹا جاتا ہے، جہاں سے تقسیم ہوتا ہے۔ امام بخاری نے یقبلونہا کی تصریح کی ہے کہ ان لوگوں کو یہ جمع کر دیتے تھے جو لوگ ان کو لے کر بانٹتے ہیں، نہ کہ فقیروں اور مسکینوں کو دیتے تھے، نہیں، بعد میں ابھی ان لوگوں کے پاس جمع کر دیتے ہیں جہاں سے کیا ہے یہ تقسیم ہو رہا ہے، یعنی بیت المال میں جمع کر دیتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ موطا ابن مالک کی حدیث ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سے 3 دن پہلے بھی صدقۃ الفطر کو بھیجوا دیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یبعث زکاۃ الفطر 3 دن پہلے، حدیث میں آتا ہے بیومین او ثلاثۃ، عید الفطر سے 2 دن یا 3 دن پہلے صدقۃ الفطر کو ان لوگوں کے پاس بھجوا دیا کرتے تھے جو لوگ اس کو اصول یابی کرتے تھے، اور اصول یابی میں کیا ہے معمول رہتے تھے یا بیٹھتے تھے وصول کرنے کے لیے، ان کے پاس بھجوا دیتے۔ یہ 3 طرح کی حدیثیں ہیں۔ تینوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کو عید سے پہلے اگر آپ نکالنا چاہیں تو 1 دن پہلے نکال سکتے ہیں، 2 دن پہلے آپ نکال سکتے ہیں، 3 دن پہلے تک آپ نکال سکتے ہیں۔ عید الفطر سے 1 دن، 2 دن، 3 دن پہلے تک نکالنا یہ جائز ہے، ورنہ مستحب اور افضل عمل یہ ہے کہ عید کے دن کیا ہے آپ اس کو نکالیں اور عید کی نماز سے پہلے اس کو آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں وغیرہ میں کیا کرنا ہے، ان کو آپ کو تقسیم کر دینا ہے۔ افضل وقت عید کے دن تقسیم بھی کر دینا ہے عید کی نماز سے پہلے، جائز وقت عید سے 1 دن، 2 دن، 3 دن پہلے۔ اس سے پہلے کیا ہے فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے صدقۃ الفطر کو نکالنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اس چیز کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ نکالنے کا یہ وقت ہے، آپ یا تو کیا ہے آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں کہ ہم خود سے بانٹ سکتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو ہم پہچان سکتے ہیں تو بانٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے معاشرے میں جو آپ کا سردار ہے یا جن کو آپ نے کیا ہے چن کے کیا ہے مالک جیسا منتخب کیا ہے، اور وہ ذی علم ہے، ان کو معلوم ہے کہ صدقۃ الفطر کا مال خرچ کہاں کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کا مال خرچ کہاں کیا جاتا ہے، ان کو معلوم ہے، تو پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس جمع کر سکتے ہیں تاکہ وہ صحیح جگہ میں اس کو خرچ کر سکے۔ لیکن اگر وہ کیا ہے ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ صدقۃ الفطر کا مال خرچ کہاں کرنا ہے، زکوٰۃ کا مال خرچ کہاں کرنا ہے، آپ نے دے دیا ان کے پاس، وہ جہاں چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے اس کو خرچ کرتا ہے، جہاں چاہا مستحق کو بھی دیا، غیر مستحق کو بھی دیا، جب تک دینا تھا تب نہ دے کر مہینوں بھر کیا ہے وہ بانٹ کر آتا ہے قربانی کا اس سے بات کر۔ اگر آپ کو ایسے
ऐसा लग रहा है तो ऐसे जाहिल लोगों के पास आप अपनी सदक़तुल फित्र को जमा ना करें, वरना आपका सदक़तुल फित्र क्या है, बेकार हो जाएगा। ईद की नमाज से पहले तक सदक़तुल फित्र को लोगों में तकसीम कर देना है, ये जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वही अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, व अमरा बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल खुरूजिन नास इला सलात, हुक्म दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों की नमाज की तरफ निकलने से पहले पहले इसे अदा कर दो, तकसीम कर दो लोगों में, गरीबों में, मिस्किनों में, बेवाओं में, यतीमों में क्या है, इसे बांट दो, ये हुक्म है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न उमर की हदीस का आखिरी टुकड़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, फमन अद्दाहा क़ब्ल सलाति फहिया ज़कातुल मक़बूला व मन अद्दाहा बअद सलाति फहिया सदक़तुन मिन सदक़ात। जो नमाज ईद से पहले सदक़तुल फित्र को अदा करके तकसीम कर देता है, उनका ये सदका कबूल होता है, कबूल होता है। जिसने बाद में अदा किया उसका यह सदका कबूल नहीं हुआ। यह आम सदकों की तरह यह सदका है। जो वाजिब था आपके ऊपर सदकातुल फित्र, ये आपसे टला नहीं, और आप इसको हल्के में ना लें, मामूली ना समझे। जिस तरह रमजान के रोजे फर्ज हैं, जिस तरह क्या है, रमजान के रोजे फर्ज हैं, जिस तरह नमाजें फर्ज हैं, ज़कात फर्ज है, उसी तरह से साल में एक मर्तबा सदकातुल फित्र फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत नहीं है, वाजिब है। हर जान की तरफ से क्या है, निकालना जरूरी है। यहां तक कि ईद के दिन नमाज से पहले भी कोई बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो उस दिन उसका भी क्या है, इससे निकाला जाएगा। तो ये वाजिब है, इसलिए क्या है, आपको ध्यान देकर क्या है निकालना है। और ईद से पहले तक क्या है, लोगों में क्या है, बांट देना है, तकसीम कर देना है। हमारे इलाके में जो राज और मुरव्वज और ये गलत तरीका जो रिवाज पा गया है, सरदारों के पास क्या है, सदक़तुल फित्र को हम जमा कर देते हैं, और उस सरदार ईद की नमाज से पहले नहीं, ईद की नमाज के बाद से दूसरे दिन से बांटना शुरू करता है, जो सरासर हदीस के खिलाफ है। फिर महीनों भर क्या है, उनको बांटता रहता है, महीनों भर बांटता रहता है। हमारा ये इलाका क्या है, इस मामले में गुमराही में पड़ा हुआ है। उलमा आपको सही रास्ता दिखला रहे हैं, सुधार लाइए। गलतियां हो चुकी हैं, लेकिन गलतियों में मुसर नहीं रहना है, उसको सुधारना है। और ईद की नमाज से पहले पहले क्या है, सदक़तुल फित्र को लोगों में क्या है, तकसीम कर देना है, और इसे क्या है, खत्म कर देना है, फिर अदा होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये सदक़तुल फित्र आपका अदा नहीं होगा। ये बड़े बड़े उलमा किराम का फतवा है, अल्लामा इब्न बाज़ वगैरह का फतवा है, और दूसरे उलमा किराम का फतवा है कि ईद की नमाज से पहले अदा कर देना है, ये जरूरी है। तो हमने मुख्तसरन आपको बतलाया, जो गलतियां हुई दोहराना नहीं है। अब ये से फिर क्या है, आप ज़हन शादी कीजिए, माहौल बनाइए, ईद की नमाज से पहले हमको बांटना है। जो गरीब मिस्किन वगैरह है, इन्हें क्या है, हमें क्या कर देना है, इसको अदा कर देना है, दे देना है वगैरह। कितना देना है, एक सा देना है, 2.5 किलो बनता है। कितना बनता है, 2.5 किलो अनाज बनता है, या तो 3 सेर बनता है। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सा होता था, पैमाना है नापने का। जिस तरह के आज के जमाने में क्या है, पाए हम लोग नापते हैं चावल धान वगैरह को, उस जमाने में क्या है, सा होता था। वो सा अगर मिल जाए तो सबसे बेहतर है कि सुन्नत पे अमल हो जाए। लेकिन सा अगर यहाँ दस्तयाब नहीं है तो आप किलो से उलमा ने क्या है, 2.5 किलोग्राम और 3 सेर क्या है, वजन उसका मुसावी बराबर करार दिया है। तो आप 2.5 किलो के हिसाब से क्या है, प्रति आदमी क्या है, आप निकालेंगे। कीमत अदा करने की शरई हैसियत क्या है। कोई अगर सदक़तुल फित्र को क्या है, अनाज नहीं निकालता है, गल्ले को नहीं निकालता है, उसके बदले में कीमत निकाल देता है। जैसा कि आज हमारा माशरा इसी में डूबा हुआ है कि हर आदमी कीमत निकाल रहा है, और कीमत निकाल कर क्या है, लोगों में बांट रहा है, कीमत निकाल रहा है। फिर बांट कब रहा है, ईद की नमाज के बाद बांट रहा है। गलतियां कितनी होने आपको मिला रहा है, कीमत निकाल रहा है, फिर ईद की नमाज के बाद बांटता है। गलती फिर गलती, सुधारना है। ईद की नमाज से पहले निकालना है। निकालना क्या है, गल्ले को निकालना है, अनाज को निकालना है। कीमत निकालने के ताल्लुक से क्या है, कोई हदीस नहीं मिलती है। आइए इसके ताल्लुक से कुछ तफसीलन आपके सामने, लेकिन मुख्तसरन 5 मिनट खुतबा लेट होगा, घबराइएगा नहीं। रोजाना क्या है, आपको इससे बातें सुनने को नहीं मिलेंगे। 1 साल आएगा, फिर दोबारा क्या है, ये मौका आपको मिलेगा सुनने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
بیان فرمایا. عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے اور ابو داؤد کی حدیث ہے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ایک سا کھجور یا ایک سا جو فرض کیا ہے. کیوں فرض کیا ہے؟ ابھی علت بعد میں آگے آ کر بتلائیں گے کہ جو لوگ روزہ دار ہیں ان کے روزہ میں کیا ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. کچھ غلطیاں ہو جائے, چھوٹے موٹے بھول چک ہو جائے, اس کی تلافی ہو جائے گی اس صدقۃ الفطر کے ذریعے سے. اور دوسرا پوائنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, یہ مسکینوں کی خوراک ہے, یہ مسکینوں کا کھانا. یہ دو پوائنٹ ہے, یہ دو مقصد ہے, یہ دو حکمت ہے شریعت میں جن کی وجہ سے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے. کتنا واجب قرار دیا؟ ایک سا. کس سے واجب قرار دیا ہے؟ گلے سے واجب قرار دیا ہے. کھجور ہو, جو ہو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں 4 قسم کے کیا ہے گلے اور اناج کا ذکر ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور میں سے, جو میں سے, کشمش میں سے اور پنیر میں سے ایک سا نکالتے تھے, اور ہم جو کھاتے تھے ان میں سے ایک سا نکالتے تھے. ایک سا اناج, ایک سا غلہ نکالتے تھے. ان حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی پاک اور صحابہ کرام جو نکالتے تھے کیا نکالتے تھے؟ کیا نکالتے تھے؟ جو کھاتے تھے. کیا خوراک تھی اس وقت؟ کھجور, کشمش, پنیر, جو, یہ خوراک تھی. گیہوں ملک عرب میں نہیں تھا, اس لیے گیہوں کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا ہے. ملک شام میں گیہوں ہوتا تھا, وہاں سے بعد میں پھر یہاں آنے لگا, پھر گیہوں کا ذکر کیا ہے بعد میں آیا, ورنہ وہاں کی خوراک نہیں تھی, بعد میں وہاں کی خوراک بنی ہے. اس لیے حدیثوں میں آپ کو گیہوں کا لفظ نہیں ملے گا, ملے گا دوسرے لفظ سے ملے گا, بعد کے ادوار میں کیا ہے آپ کو ملے گا. تو یہ سب اناج ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جو خوراک ہے ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے تھے, غریبوں مسکینوں میں کیا ہے بانٹتے تھے اور دیتے تھے, پیسے میں نہیں نکالتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسہ تھا, دینار تھے, درہم تھے, یہ تھے سب, لیکن اللہ کے رسول نے کبھی نہیں نکالا, صحابہ نے کبھی نہیں نکالا. کسی ایک صحابی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. ایک مرتبہ بھی صحابی نے نکالا ہو, ایک مرتبہ بھی نبی نے نکالا ہو, پوری زندگی میں کبھی نہیں. خلفاء راشدین کا دور, اس کے بعد کا کے ادوار, کہیں آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ صحابہ کے پیریڈ ہو, تابعین کے پیریڈ ہو, ان لوگوں نے صدقۃ الفطر میں کیا ہے اناج کے بدلے میں پیسے نکالے ہوں, کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. پھر آج ہم پیسے کیوں نکالیں؟ کیوں نکال رہے ہیں؟ نہیں نکالنا چاہیے. علامہ ابن باز کا فتویٰ ہے, علامہ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے, اور علامہ البانی کا فتویٰ ہے, بڑے بڑے علماء کرام کا فتویٰ ہے, جو ورلڈ لیول پر اپنی پہچان رکھتے ہیں, جن کو دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے, ان لوگوں کا فتویٰ ہے کہ صدقۃ الفطر میں کوئی اگر اناج اور غلہ کو چھوڑ کر پیسے کو نکالتا ہے تو صدقۃ الفطر قبول ہی نہیں ہوتا. وہ صدقۃ الفطر قبول ہی نہیں ہوتا ہے. یہ معاملہ مال بھی جائے جیب سے, قبول بھی نہ ہو, گناہ بھی ہو جائے, کتنا بڑا المیہ ہے. اس لیے نبی سے جو ثابت ہے, صحابہ سے جو ثابت ہے, وہ ہمیں نکالنا ہے, اناج نکالنا ہے. اور ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء, شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک پوری میراث المفاتیح میں لکھتے ہیں, اپنے فتاوی میں بھی کیا ہے لکھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر میں اور مال کیا ہے, مال میں, زکات میں, یہ سب میں قیمت نکالنا جائز نہیں ہے. قیمت نکالنا جائز نہیں ہے, بلکہ اناج نکالنا ہے. یہاں بھی علماء کا کیا ہے یہ فتاوے موجود ہیں. اور عبید اللہ مبارک پوری لکھتے ہیں باصورت مجبوری, انتہائی درجے کا کوئی آدمی مجبور ہو جائے پھر قیمت نکال سکتے ہیں. مجبوری کیا ہے علماء نے بتلایا ہے. اس مجبوری کو آئیے میں آپ کو بتلاؤں. وہ مجبوری ہے کہ آپ کے گھر میں اناج ہی نہ ہو, مارکیٹ میں اناج ہی نہ ہو, دکان میں اناج ہی نہ ہو, ایسی صورت میں اور نکالنے کا وقت بھی ہو چکا ہے. یہ مجبوری ہے. اور آپ کے پاس پیسے ہے, کرنسی ہے, دینار و درہم کی شکل میں ہے, پھر آپ نکال سکتے ہیں. لیکن بتائیے کس کے گھر میں اناج نہیں ہے, کس مارکیٹ میں اناج نہیں ہے, کس دکان میں اناج نہیں ہے جو آپ مجبوری پیش کر سکتے ہیں؟ کوئی مجبوری نہیں ہے. موجودہ دور میں کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ پیسے نکالیں.
पैसे हैं, घर में अनाज नहीं है, मार्केट में है, आपके बगल में दुकान है, वहां से खरीदिए, 2.5 किलो का पैकेट बनाइए, ईद की नमाज से पहले क्या है गरीबों मिस्किनों में इसको आप बांट दीजिए। ये आपका फर्ज अदा होगा, आपको नेकियां मिलेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपका फर्ज भी अदा नहीं हुआ, गुनाहगार भी हुए और अदा भी नहीं हुआ। बड़ा अलमिया है ये। मुख्तसरन क्या है, मैंने आपको बतलाया कि जायज पैसा निकालना जायज नहीं है, अनाज ही क्या है निकालना है। बाज लोगों ने क्या है कुछ चीजें पेश की है, वो भी पेश करके मैं आपको रद्द कर देता हूं, फिर खुतबे को खत्म करता हूं। कुछ लोगों ने क्या है, जो हिंदुस्तान के कुछ आलिम हैं, जो बाकायदा तौर पर अपने चैनल में भी नजर आते हैं और इस तरह के इश्तिहारात से अवाम को गुमराह करते हैं, हदीस रसूल और सहाबाए किराम के अमल से लोगों को फेरते हैं, ये कहकर गुंजाइश है, जायज है, ये कहकर आज लोगों ने अवाम को इस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है कि कोई भी बंदा क्या है अनाज निकालने के लिए तैयार नहीं है, सारे लोग पैसे ही पैसे निकाल रहे हैं। वो दलील में पेश करते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो कि ताबी है, इनका कौल है कि इन्होंने क्या है बाकायदा तौर पर पैसे को निकालना जायज करार दिया है। कौन? हसन बसरी। ये ताबे है, नबी का जमाना, उसके बाद सहाबा का जमाना है, सहाबा के जमाने के बाद ताबेइन का जमाना है। सहाबा हमारे लिए हुज्जत है, ताबेइन हमारे लिए हुज्जत और दलील नहीं है। हसन बसरी का ये कौल ज़ईफ है। पढ़े लिखे उलमा ये जानते हैं, बाकी लोग नहीं जान पाएंगे। पॉइंट बदला के आगे निकलता हूं, ये हदीस ये असर ज़ईफ है। दूसरी बात ये है कि हसन बसरी ताबी है, हदीस रसूल और सहाबा के अमल के मुकाबले में इनकी बात और इनके अमल की कोई हैसियत नहीं है। अल्लामा उबैदुल्लाह मुबारकपुरी लिखते हैं मिरातुल मफाती में ताबेइन के सिलसिले में कि लैसा बिहुज्जतिन बिल इत्तिफाक, मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है, सारे उलमा पर मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि ताबेइन का कौल और अमल हमारे लिए हुज्जत नहीं है, इसलिए इसको पकड़ के नहीं रख सकते। दूसरी दलील पेश करते हैं कि अबू इसहाक सबई ये भी ताबी है, ये का कौल है कि अदरकतहुम वहुम युअतूना सदक़त रमज़ान अद्दराहिम। इनका कौल है कि मैंने सहाबा को पाया कि वो लोग रमजान में सदक़तुल फित्र को दिनार और दिरहम की शक्ल में निकालते। कौन कहते हैं? अबू इसहाक सबई कहते हैं कि दिनार और दिरहम की शक्ल में सदक़तुल फित्र को सहाबाए किराम को हमने निकालते हुए पाया है। यानी ये साबित करना चाहते हैं कि सहाबाए किराम दिरहम की शक्ल में, पैसे की शक्ल में निकालते थे। आइए अबू इसहाक सबई के ताल्लुक से आपको बतलाए, ये मुदल्लिस रावी है, उलमा इसको समझते हैं, आवाम नहीं समझ पाएंगे। मुदल्लिस रावी है, इनकी रिवायत का कोई एतबार नहीं है, निहायत ज़ईफ रिवायत इनकी है। आखिरी उम्र में इनका इख्तिलाफ हो गया था, इख्तिलाफ की बात की हदीस है, ज़हनी क्या है गड़बड़, कुव्वत हाफिजा खत्म हो चुका था, उसकी बात पे यह असर है, कोई एतबार नहीं है, इनकी बात का कोई क्या है एतबार नहीं, कोई इसमें दलील नहीं है। इसका भी मैंने क्या है आपके सामने रद्द पेश कर दिया। तीसरी दलील लोग पेश करते हैं, उमर इब्ने अब्दुल अजीज ये खलीफाए वक्त है, खलीफाए वक्त है, सन गालिबन 99 हिजरी में खलीफा ये बने थे। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत क्या है सदक़ातुल फित्र में पैसे को निकालने के लिए हुक्म जारी कर दिया था कि पैसा क्या है वसूल करो, सदक़ातुल फित्र में पैसा वसूल करो। इन्होंने हुक्मनामा जारी किया था। ये उमर इब्ने अब्दुल अजीज कौन है? ताबी है, सहाबी नहीं है। अभी मैंने बताया ताबी का कौल अमल हुज्जत हमारे लिए नहीं है। नबी का कौल अमल होते हुए, सहाबी का कौल अमल होते हुए ताबी के कौल का कोई एतबार नहीं, ताबी के अमल का कोई एतबार नहीं है, इसलिए इनके इस अमल को एतबार नहीं किया जाएगा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज दिनार और दिरहम पैसे की शक्ल में सदक़तुल फित्र को निकालने के लिए हुक्म जारी किया है, हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल इतने बड़े इमाम सुन्नह, इनके बारे में तारीख पढ़ेंगे आंख से आंसू निकल आएंगे। एक सुन्नत जिंदा करने के लिए कितने कोड़े खाए थे, तफसील का मौका नहीं। इमाम इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सदक़तुल फित्र में जो आदमी चाहे अनाज को छोड़कर कीमत निकालता है, उसका सदक़तुल फित्र कबूल नहीं होता। कौन कहते हैं? इमाम अहमद इब्ने हंबल कहते हैं
تو ان کا صدقۃ الفطر قبول نہیں ہوتا ہے۔ ان سے سوال دہرایا گیا کہ عمر ابن عبد العزیز کو نکالنے کے انہوں نے فرمان جاری کیا ہے۔ کہتے ہیں احمد ابن حنبل کہ میں تمہیں حدیث رسول پیش کرتا ہوں اور تم کہتے ہو فلاں نے نکالا، فلاں نے نکالا، فلاں کا کون ہے؟ یعنی ان کو کہا کہ حدیث رسول عمل صحابہ عمل رسول کے ہوتے ہوئے کسی کا قول کسی کا عمل نہیں دیکھا جائے گا، تو مردود قرار پائے گا۔ عمر ابن عبد العزیز کا فرمان بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے کہ ہمیں صدقۃ الفطر میں کیا ہے، اناج نکالنا اور غلے نکالنا ہے، ایک سا نکالنا ہے، پیسہ نہیں نکالنا ہے، یہ قبول نہیں ہوگا۔ بعض لوگ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کیا ہے بیان کرتے ہیں، تو ان کا بھی قول ہے کہ انہوں نے صدقۃ الفطر میں کیا ہے پیسے کے نکالنے کو جائز قرار دیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا یہ قول نہیں، معاف فرمائیے گا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ان کے جب پورے بیانات مجموعہ فتاوی میں جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے کیا ہے انہوں نے کیا ہے یہ بات نہیں کہی ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے کیا ہے بات کہی ہے کہ اس میں کیا ہے قیمت کسی انداز میں، وہاں ایک دوسرا مسئلہ ہے، اس کی ایک لمبی بحث ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے سے قیمت نکالنا کیسا ہے نہیں ہے، اتنا تفصیل کا کیا ہے وقت نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا بھی قول کیا ہے صدقۃ الفطر میں قیمت کے تعلق سے نہیں ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام کی فتاوی موجود ہے کہ قیمت نکالنا درست نہیں ہے، غلہ ہی نکالنا چاہیے۔ مصرف ان کا کیا ہے، ایک دو منٹ میں کہہ کر میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کی خوراک ہے، اس لیے صدقۃ الفطر کو مسکینوں میں، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، فقیروں میں آپ بانٹیں گے، تقسیم کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مصرف نہیں ہے، اس کا اور دوسری جگہ خرچ کرنے کی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مصرف قرآن نے آج بتلایا ہے، اور بعض لوگ زکوٰۃ کے ساتھ صدقۃ الفطر کو ملا دیتے ہیں، دونوں کا مصرف ایک بتلاتے ہیں اور ایک ہی جگہ میں جھڑپ کر صرف کرتے خرچ کرتے ہیں۔ معاف فرمائیے گا، ایسا نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کا خرچ کرنے کی جگہ الگ ہے اور زکوٰۃ کے خرچ کرنے کے 8 مصرف ہیں، اور صدقۃ الفطر کے خرچ کرنے کا 2 مصرف قرآن نے حدیث میں بتلایا ہے۔ مسکین بتلایا ہے، مسکین فقیر یہاں خرچ کرنا ہے، ورنہ صدقۃ الفطر کو قرآن کے حساب سے کیا ہے آپ مصارف کے زکوٰۃ کے وہاں خرچ کر دیں گے، یہ درست نہیں ہوگا۔ چنانچہ علامہ البانی، علامہ ابن اور علامہ کیا ہے شمس الحق عظیم آبادی، امام شوکانی، اور اسی طرح سے البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے بڑے ائمہ کرام، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم الجوزیہ، ان سب علماء کرام کا کہنا ہے کہ حدیث نے صدقۃ الفطر کا مصرف واضح کر دیا ہے، طعمۃ للمساکین کہہ کر، اس لیے اس کا مصرف صرف اور صرف مساکین ہے، فقراء ہے، غریب ہے، یتیم ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا مصرف خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے علماء کرام ہے، عبید اللہ مبارک پوری کا بھی یہی کہنا ہے، ان کا مصرف مسکین ہے، ندار ہے، یتیم ہے، وغیرہ ہے، یہاں ان کو خرچ کرنا ہے، تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ ہر پوائنٹ میں دلیل آپ کے بتلاتا، وقت زیادہ کہیں گزرتا چلا گیا۔ یہ آخری پوائنٹ میرا یہ تھا کہ اس کا مصرف مسکین ہے، وہی آپ کو یہ خرچ کرنا ہے، اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں کیا ہے اس مال کو آپ وصول کرتے ہیں، بریٹ کا علاقہ ہے، بریٹ میں کیا ہے آپ نے صدقۃ الفطر کو کیا ہے وصول کیا، یہاں کے لوگوں نے کیا ہے لا کر یہ جمع کیا، تقسیم کہاں کرنا ہے، یہی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، لمبی حدیث ہے، وہاں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا کہ وہاں کے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر وہی کے غریبوں میں تقسیم کر دینا، وہی کے غریبوں میں، اس لیے زکوٰۃ جہاں سے آپ وصول کریں وہی کے غریبوں میں، صدقۃ الفطر کو جہاں سے وصول کریں وہی کے غریبوں میں آپ تقسیم کریں۔ وہاں کے غریب جب مطمئن ہو جائیں، وہاں کے ندار، بیوہ، یتیم وغیرہ جب پیٹ بھر جائے، پھر اس کے بعد آپ قرب و جوار کے جو آپ کی بستی ہے، گاؤں ہے، وہاں تقسیم کر سکتے، اس سے پہلے نہیں۔ آج کا المیہ یہ ہے، اپنے گھر کے بغل میں کیا ہے پڑوسی بھوکے مر رہے ہیں، کپڑے نہیں ہیں، چولہا نہیں جل رہا ہے، باہر سے لائن اور قطار بھی لوگ لگے ہوئے، ان کو ہم بانٹ رہے ہیں اور دے رہے ہیں، گھر کے بغل میں ہی نہیں دے رہے، یہ جواب لگے گا۔ آپ کے معاشرے میں لوگ بھوکے تھے، ننگے تھے، بھوکے پیاسے تھے، ان کو آپ نے نہیں دیکھا تھا، نہیں دیا تھا، باہر کے لوگوں کو دیا تھا تفصیل کے موقع۔ تو پہلے آپ اپنے یہاں دیکھیے، یہاں سے بچ جائے، پھر باہر اس کا تقسیم کرنا ہے۔ یہ کیا ہے، میں نے صدقۃ الفطر کے تعلق سے مختصراً آپ کو بتلایا، زکوٰۃ کے تعلق سے مختصراً آپ کو بتلایا، شب قدر کی فضیلت کے تعلق سے مختصراً آپ کو میں نے بتلایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین کی قرآن و احادیث
احادیث کی سمجھ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، ہماری نئی نسل کو اور نوجوانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب کی ایمان میں تازگی عطا فرما، قرآن و احادیث پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وتم وهم وأكبر۔